ہم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے غریب عوام پر 1 مہینے تک پیٹرولیم مصنوعات کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ وہ بوجھ انہوں نے خود اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس قدر اٹھایا کہ اب ان کے کندھے جواب دے چکی ہیں اور اب ان سے یہ وزن اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اپنے سینے پر پتھر رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس قدر وہ زارو کتار رو رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری غریب عوام 458 روپے کا پیٹرول کیسے ڈلوائے گی۔ پھر آخرکار وہ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے دستخط کیے اور پھر اس دستخط کے بعد جو ہے پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی۔ تو جناب اس پاکستان میں ہلچل مچنے کے بعد اور سوشل میڈیا پر حکومت کو تنقید کرنے کے بعد جناب میدان میں آتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ۔ وہ میدان میں اترتی ہیں اور کیا ہی تعریفوں کے پل باندھتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد جہاں پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید شروع کی، وہیں پر جو ہے وہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ محترمہ اپنی ایک پوسٹ میں لکھتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود 1 ماہ تک اس کا بوجھ عوام پر منتقل ہونے نہیں دیا۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ ذمہ دار قیادت، مؤثر حکمت عملی اور بہترین فسکل مینجمنٹ کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے نہایت دانش مندی کے ساتھ فسکل سپیس پیدا کی اور کفایت شعاری کے اقدامات اختیار کیے، غیر ضروری اخراجات کی کمی کی اور ہر ممکن طریقے سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ یہ امر بھی قابل تحسین ہے کہ عالمی سطح پر جہاں مختلف ممالک میں پیٹرول کی قلت اور قیمتوں میں شدید اضافے دیکھنے میں آئے، وہاں پر پاکستان کو اس بحران سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ محفوظ پالیسی، یہ مؤثر سپلائی چین اب مینجمنٹ کا ثبوت ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک ذمہ دار قیادت اور ایک قیادت جس نے اپنی جھوٹی مصنوعی سیاست کو بچانے کے لیے ملک کو بحرانوں میں دھکیل دیا تھا۔ ہر پاکستانی 3,25,000 کا مقروض، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا کہ ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے کہ اس کی قیادت شہباز شریف جیسے ذمہ دار رہنما کے پاس ہے، جو مشکل ترین حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ جب قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا تو اسے عوام پر مکمل بوجھ ڈالنے کی بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے متوازن کیا گیا اور 2 ویلز استعمال کرنے والے محنت کش طبقے، کسانوں اور 25 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے جو کسان اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو بھی خصوصی ریلیف دے کر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کی سنجیدہ کوشش کی گئی۔ یہ وہ قیادت ہے جو مشکل حالات میں بھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑتی بلکہ ہر ممکن حد تک سہارا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان ایسے رہنما کے ہاتھ میں ہے جو عوام کے دکھ درد کو سمجھتا ہے اور ان کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے۔ یہ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان تھا اور پاکستان میں جو سبسڈی حکومت کی طرف سے ملتی ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ جس طرح ہمیں چینی پر سبسڈی ملتی ہے، جس طرح ہمیں سستا رمضان بازار میں ملتی ہے، جس طرح ہمیں بجلی کی قیمتوں میں ملتی ہے، جس طرح ہمیں ڈیزل میں پیچھے سبسڈی 200 تک حکومت پے کرتی رہی ہے، وہ سبسڈی ملتی رہی ہے، اس سے ہم جناب بہت ہی شکر گزار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے۔ اور جناب آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 جہاز 2 جہاز جناب فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں اور ساکھ ڈار کی کوششوں سے اب نائے حرمت سے گزر گئے۔ اب سمجھ سے بات بالاتر ہے کہ آخر وہ جہاز پاکستانی جھنڈے کے ساتھ تو گزر گئے، لیکن وہ جہاز گئے کہاں؟ اور شاید اسی جھنڈے کا ڈنڈا ہی عوام کو تھما دیا گیا ہے اور عوام جو ہے وہ لالی پاپ اب رکھے گی اور 20 روپے ڈیزل کی قیمت اور 458 روپے پیٹرول کی قیمت اور اس سے مزید بھی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ اس کے اوپر تعریفیں باندھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔